کلام آتش پر اعتراضات ایک جائزہ. بہت اچھا. میں اصل میں یہ کڑی در کڑی ہے, میں شاید اسی طریقے سے کوشش کروں کہ آخر تک کیسے میں پہنچتا ہوں. تو شروع کی چیزیں ہیں, تو اس جملے کی وجہ سے اس سے پہلے جو میں نے تمہید باندھی تھی وہ وہیں سے میں شروع کرتا ہوں. غیر موضوع الفاظ و تراکیب, محاوروں اور ثقیل الفاظ کے استعمال کا الزام جس مضبوطی کے ساتھ آتش پر لگتا آ رہا ہے, ویسے اعتراضات میر, سودا, ذوق, نظیر اور جوش و فراق پر تواتر کے ساتھ لگتے ہوئے کہیں نہیں دیکھا گیا ہے. اپنے زمانے میں ناسخ کا اگرچہ ایک سکہ چل رہا تھا. جملہ مترجہ کے طور پر یہ ہے کہ اس سے پہلے مجھے معلوم تھا کہ آتش اور آتش پر بحث ہوگی, اس پر بھی میرا ایک مقالہ تیار تھا, لیکن مقالہ ختم ہونے کے بعد میں سوچا کہ وہ نہیں, میں یہ پیش کر رہا ہوں. اس میں بھی ایک بات بہت آخر تک میں پہنچا. تو معنی عمومی سے یہ استعمال ہے آتش جو اب تک لگاتار چل رہا ہے, اور یہ صدیوں سفر کرتے کرتے آخر تک آئے. اس میں پروفیسر شمس الرحمان فاروقی صاحب کسی طور پر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. اس سے پہلے جتنے جوابات دیے جا چکے ہیں آتش کے اوپر, وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, اگرچہ فرہنگ جہانگیری میں بھی ہے, اور اس سے پہلے فرہنگ آصفیہ نے بھی ڈرتے ڈرتے لکھا ہے. اگرچہ عوام آتشی بولتی ہے, لیکن فصحا اور خواص آتش استعمال کرتے ہیں, انہوں نے بھی ڈرتے ڈرتے لکھا ہے. تو میں آتش بولوں گا, اسی وجہ سے میں آگے اس بات پہ میں آیا. اپنے زمانے میں ناسک کا اگرچہ سکہ چل رہا تھا, کیونکہ لکھنؤ کا مزاج طے کرنے میں ان کا اہم کردار ہے. زبان کی تراش و خراش کے لیے نئی روش کے امام کہلائے. ان کے متبعین کی تعداد اتنی تھی کہ ان کے لیے اسکول کا لفظ استعمال ہوا. وہیں آتش کے متبعین کی تعداد میں بھی کوئی کمی نہیں تھی. بہت حد تک زبان و بیان اور موضوعات میں دونوں یکساں نظر آتے ہیں, لیکن دونوں کی شناخت وہاں جدا ہوتی ہے جہاں یہ دونوں اپنی الگ الگ راہ اختیار کرتے ہیں. ناسخ جہاں معاملہ بندی, خارجیت اور عربی اور فارسی تراکیب کے لیے جانے جاتے ہیں, وہیں آتش داخلیت, آسان و سہل زبان, نیز دہلوی رنگ کے کھیون ہار کے طور پر اپنی شناخت قائم کر کے میر کی روش کو آگے بڑھاتے ہیں, جس کی اتباع بعد میں شاگردان ناسخ نے بھی کی ہے. ایسے میں آتش پر اس زمانے کے چلن کے حساب سے زبان و محاورات پر سوالات قائم کیے جانے لگے, لیکن کیونکہ معنوی اور ترسیلی طور پر آتش کا مقابلہ اس میں ممکن نہیں تھا, تو بقول مولانا محمد حسین آزاد, شاگردان ناسخ اور اب پروفیسر محمد ذاکر تک کے یہاں کلام آتش پر اعتراضات کا ایک نہ ایک پیراگراف تو آپ کو کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گا. سب سے پہلے مطالعے میں مونوگراف ہاتھ میں آیا تو وہاں ایک جملہ تھا, آتش اپنی غزل میں ایسے عامیانہ الفاظ بھی استعمال کر جاتے ہیں جنہیں عموماً شاعرانہ زبان بالخصوص غزل میں استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیا جا رہا تھا. آگے ان عامیانہ الفاظ کا علم تو ہو گیا, لیکن ذہن اس بات کے لیے متفکر ہوا کہ آخر اس خیال کا مبدا یقیناً کہیں ماقبل میں ضرور ہوگا. تو ترتیب اور ماضی کی جانب لوٹنے لگا. تو سب سے پہلے ڈاکٹر شعیب راہی کا تحقیقی مقالہ خواجہ حیدر علی آتش لکھنوی, حیات اور شاعری کو عنوان سے ملا, جو بعد میں کتابی شکل میں ڈالٹن گنج بہار سے 1982 میں شائع ہوا. لیکن اس میں مصنف کی تحریر موضوع سخن پر 1976 درج ہے, مطلب 6 سال پہلے. اس میں وہ ایک عنوان آتش کے معترضین پر ایک محاکمہ قائم کرتے ہیں, جس کے پہلے پیراگراف میں وہ کچھ اس طرح رقم تراز ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آتش کی علمی استعداد انشاء, مصحفی اور ناسخ کے مقابلے خام تھی, اور ان کے کلام میں زبان, بیان اور فن کے اعتبار سے کچھ خامیاں نظر آتی ہیں. اردو کے تمام بڑے شعراء عصر قدیم سے لے کر دور جدید تک سب کے یہاں یہ خامیاں ملیں گی, لیکن ان کی بنیاد پر ان کے کلام کی عظمت نہیں گھٹائی جا سکتی. یہی حال آتش کا ہے. یہ جملہ ہو بہو نہیں, البتہ ماخوذ ہے ماقبل کی بھی کتابوں سے, لیکن یہاں ڈاکٹر شعیب راہی اعتراضات خود سے قائم نہیں کرتے ہیں, بلکہ وہ چند اعتراضات عبد الباری آسی کے تذکرہ مارکہ سخن 1932 سے لیتے ہیں, جہاں آسی ان اعتراضات سے اختلاف کرتے ہیں اور اتفاق بھی. شروع کے 9 اعتراضات مارکہ سخن میں محمد حسین آزاد کے شامل کرتے ہیں, پھر 4 اعتراضات خود کے شامل کرتے ہیں. اس کے بعد انسخ کے آتش پر 21 اشعار میں اعتراضات ہیں, جن کا جواب اس تذکرے میں مولوی محمد آغا علی کے شامل ہے. لیکن ہر جواب میں آسی اپنی گفتگو کرتے ہوئے سبھی جوابات کی نفی کرتے ہیں, سوائے ایک کے جس میں وہ صاف کرتے ہیں.
اس کے بعد میری نظر خواجہ محمد عبدالرؤف عشرت لکھنوی کی کتاب اصلاح زبان اردو مطبوعہ 1919 کی جانب جاتی ہے، جس کے سرورق میں یہی جملہ تحریر ہے: متروک الفاظ کا مفید و دلچسپ بیان، فصیح و غیر فصیح محاورات کی تحقیق، عہد ناسخ سے امیر مینائی کے ترک شدہ الفاظ و محاورات کا مکمل بیان۔ اس میں متروکات کی فہرست میں صرف آتشی نہیں بلکہ ناسخ، غالب، مومن، طاق، امیر مینائی، جلال لکھنوی بھی شامل ہے، لیکن یہاں پر صرف آتش کے ان اشعار کو میں تحریر میں لایا ہوں جن پر عشرت لکھنوی کو اعتراض ہے۔ لیکن شاید عشرت لکھنوی سفیر بلگرامی سے یا ان کی کتاب جلوہ خضر سے واقف نہیں تھے، جس کی اشاعت عشرت لکھنوی کی کتاب سے تقریباً 35 برس قبل 1885 میں ہی نور الانوار آرا بہار سے عمل میں آ گئی تھی۔ یہ کہانی یہی نہیں رکتی ہے بلکہ پہنچتی ہے محمد حسین آزاد کی شوہر آفاق تصنیف آب حیات تک، جہاں وہ لکھتے ہیں: شیخ صاحب کے معتقد خواجہ صاحب کے بعض الفاظ پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ ان کے یہاں ان الفاظ کی تعداد 20 سے زائد ہے، اور یہ کہانی آج تک جاری ہے جو پروفیسر محمد ذاکر صاحب کے یہاں بھی ہے۔ تو ذاکر صاحب جن الفاظ کو استعمال کرتے ہیں جو غیر موضوع ہے: تریہ چرتر، ابس کرتا ہے وائس میرے آگے ذکر پھولوں کا، سنی میں نے تریہ چرتر کی کہانی، ٹھیکرے، دو آنکھیں چہرے پر نہیں تیرے فقیر کے، دو ٹھیکرے ہیں ٹھیک کے دیدار کے لیے، پرچھتی اس بادشاہ حسن کی منزل میں چاہیے، بالے ہما کی پرچھتی دیوار کے لیے، رفل، رائفل کی جگہ میں، ساکھو، سکھوا، ساگوان، گاتی، پسینے کو آتش شیدا کے گاتی باندھ کر دل ربائی ختم کی اس جانے جانے گات میں، جبی، تھوکیں۔ ان اشعار میں مخصوص الفاظ پر نظر ڈالیں تو تریہ چرتر ضرب المثل ہے۔ پورا ضرب المثل کچھ اس طرح ہے: تریہ چرتر نہ جانے کوئی، تریہ چرتر نہ جانے کوئی، خصم مار کے ستی ہوئے، عورت کے مکر و فریب کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، خاوند کو قتل کر کے ستی ہو جاتی ہے۔ ٹھیکرے آنکھ کے مقام پر بولا گیا ہے، بالکل زود فہم ہے، اور تصوف کی زبان میں دیکھے تو جہاں غرور و تکبر سے پرہیز سکھایا جاتا ہے وہاں یہ لفظ عدم فخر کے لیے لایا گیا ہے۔ اجسام کے لیے بھی ایسے اشعار بخوبی مل جاتے ہیں۔ قوت بازو اور ظاہری حسن و جمال کو ایک کمزور سے کمزور تر شے بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ پرچھتی، مشرقی یوپی میں سرپت اور سیٹھے کے گھر بنانے کے لیے آج بھی بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو کچے مکان کی دیوار پر پانی کی حفاظت کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے اسے پرچھتی کہا جاتا ہے، جس کا استعمال متروک ہو جاتا ہے، یعنی جس چیز کا استعمال ہم متروک کر دیتے ہیں اس کا لفظ بھی ہمارے یہاں متروک ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے بالے ہما کی پرچھتی کے لیے بالے ہما کا ذکر کیا تھا۔ رفل، یہ تھوڑا سا میں رفل رائفل سے ہے۔ اس زمانے میں انگریز کے ساتھ ہندوستان رائفل آیا تھا، اس جدید لفظ کو انہوں نے اپنے شعر میں استعمال کیا۔ اس سے قطع نظر کے شعر کا معیار کیا ہے، کیونکہ شمس الرحمان فاروقی نے آتش کے شعر کے حوالے سے بہت ہی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، حتیٰ کہ قابل ذکر شاعر کی فہرست سے بھی نکالنے کی وکالت بھی کرتے ہیں۔ اپنے مضمون صاحب ذوق قاری اور شعر کی سمجھ میں لکھتے ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ میں یہ اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی سخت ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلے شعر سن لیں تبھی پتہ چلے گا۔ اتنی شکارگاہ میں ہے آرزو، اتنی شکارگاہ میں ہے آرزو، ہم سامنے ہیں اور تمہاری رفل چلے۔ ظاہر ہے کہ مشاعرے یا کسی بھی سنجیدہ محفل میں یہ اشعار سناتے وقت آتش یا ظفر کو شرم تو نہیں آئی ہوگی۔ ظفر کا شعر ہے: عاشق کو جب دکھائی فرنگی پسر نے تو پایا نہ وہ کچھ کہنے کہ بس فیر ہو گئی، فائر کی جگہ پہ لکھتا ہے فیر ہو گئی۔ ممکن ہے لوگ خوش دلی سے ہنس پڑے ہوں، لیکن تمسخر یا ٹھٹھے کا کوئی مقام نہیں تھا۔ یہ بھی درست ہے کہ آتش اور ظفر کے ہم عصر اگر ان دو صاحبان کو قابل ذکر شاعر سمجھتے ہوں گے تو ان جیسے دوسرے اشعار کے بلبوتے پر تو نہ سمجھتے ہوں گے۔ پھر بھی صاحب ذوق شاعروں اور سننے والوں نے اشعار کو قبول تو کیا ہی، ورنہ یہ ان کے دیوان میں کیوں ہوتے؟ لسانی اصول کا سہارا لیجئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ اشعار تو زبان کا انتہائی ترقی پسندانہ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ انگریز کے الفاظ رائفل اور فائر کچھ ہی دن پہلے ان صاحب کے ماحول میں داخل ہوئے ہوں گے، ان اشعار میں براجمان ہیں۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود دونوں شعر انتہائی پست اور لچر ہیں۔ اس کی پستی کی وجہ جاننے کے لیے ہم عصر صاحبان ذوق کی دہائی دینا فضول ہوگا۔ وجہ ظاہر ہے، صاحب ذوق قاری اگر کوئی چیز ایسی ہے شعر کی خوبی یا خرابی متعین نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے آتش کا ایک اور شعر ہے جس میں
प्रोफेसर शमसुर रहमान फारूकी साहब ने मुसाफिर नवाज बहतरी का जो शेर है उसमें प्रोफेसर शमसुर रहमान फारूकी साहब ने तकरीबन 1.5 सफ़ा आतिश के अशार की तशरीह है और खूबियाँ बयान करने में उन्होंने सर्च किया है, और वहीं आकर यहाँ कहते हैं अगर आतिश को शायर समझते होंगे। खैर, मुहावरा पैराग्राफ पर मैं कुछ कलाम नहीं कर सकता, लेकिन कुछ अल्फाज ज़रूर हैं जो महल तफकीर हैं। फारूकी साहब की इस बहस पर न पढ़ते हुए आतिश के शेर की जानिब फिर लौटते हैं और इसको तसव्वुफ और खुद सफदगी के मजमून से देखें तो एक जदीद अंदाज नजर आता है कि अगर हम आपके सामने हैं और आप मुझे जिस तरह चाहे उस तरीके से खत्म करता है। साखू, सखो और सागवान को कहते हैं। घाक एक पेड़ का नाम है, उसी से मुहावरा घाक के 3 पाद है। झारखंड में उसी को पलास कहते हैं। घाकपन के नाम से सदी कलम का एक अफसाना भी है। गाती बांधना, दुपट्टे को सीने और कमर से बांधना, जैसा कि आज भी देहातों में काम करती हुई औरतें ऐसा करती हैं। उसी से गात है जो औरत के सीने के उभार के लिए इस्तेमाल होता है। इस लफ्ज़ को मुसाफी और इरफान सिद्दीकी ने भी इस्तेमाल किया है। चुप्पी चुप से है, थूके एक करीब लफ्ज़ हो सकता है, लेकिन वो आतिश ने इस्तेमाल किया है और खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल किया है। इसके बाद जाकिर साहब के एतराज़ात और होते हैं कि उन्होंने अरबी अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए। एक लफ्ज़ है मुक़व्विस, जानिब चरख मुक़व्विस आह होती है रवा, ये कमा एक दिन निशाना है हमारे तीर का। मुक़व्विस फौजदार को कहते हैं। अगले मिसरे में कमा उसकी तौज़ी आ जाती है। इजलिस और तुम, फायक हो गज़ब पर करम उस बुत का इलाही, इजलिस वो दिलाराम कहे खुन से ज़्यादा। हुक्मिया जुमले में खुम अपनी तमाम तर तहजीबी व इल्मी वसात के साथ जिस तरह इजहार करता है वह अपनी असर आप रखता है, उसी के मुनासबत से इजलिस कहा गया है। इज़ाम रमीम, एक मुश्ते उस्तुखा पर इतना न गुरूर कर कब्रें भरी हुई हैं इज़ाम रमीम से। गज़ल के मजमून देखिए और उसमें मुस्तामल इज़ाम रमीम बोसीदा हट्टियाँ की पुरानी तरकीब पर गौर कीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस पाए का शेर है, इसका बयानिया किस कदर मजबूत है। इसी मुनासबत से माक़बल में ठीकरे इस्तेमाल हुआ था। जम्माज़ा, एक दिन दावत जम्माज़ा लैला होगी, इसलिए बीच में मजनू है ये हरसू काटे। जम्माज़ा तेज रो ऊँटनियों को कहते हैं और लैला की मुनासबत से आतिश ने इसे इस्तेमाल किया था। प्रोफेसर मोहम्मद जाकिर ने इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाया है, लेकिन वो आतिश के शेरी मर्तबत के सामने इन अल्फाज और तराकीब पर जरा नहीं करते हैं और कहते हैं कि आतिश के कलाम में हावी कैफियत नहीं है। बहसियत मजमूई उनकी ज़बान ऐसी नाहमारियों से पाक है। आतिश की ज़िंदगी के 150 बरस के बाद उनके यहाँ के मुस्तामल अल्फाज में ऐसा महसूस हो रहा है, अगर उसी हद में जाकर उसको सोचें तो आतिश बहुत ही वाज़ेह ज़बान इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह साफ है क्योंकि आज से 50 बरस कबल जो ज़बान हमारे उदबा इस्तेमाल करते थे वो आज बदली हुई मिलती है। जो ज़बान 2 सदी कबल आतिश ने इस्तेमाल किए थे उनमें से ज़्यादा 50 अल्फाज और चंद तरकीबें ऐसी हैं जिन पर मुतरज़्ज़ीन एतराज़ करते हैं, जबकि बक़ौल जमील जालबी के वो बाद में भी मुस्तामिल रही है और फिर ज़बान पर एतराज़ महज एतराज़ी हैं। हाँ, उनका जिक्र इसलिए भी ज़रूरी है कि आज के ज़माने में ज़बान की बेरारवी जिस तरीके फैल चुकी है उस मुतालिक भी सोचा जाए और गौर किया जाए कि मुहावरती ज़बान में तख्लीक अमल में लाया जाए। इसके बाद मैंने सारे के सारे जो आसार हैं जो मोहम्मद शुएब आही ने जमा किए हैं, उसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब के हैं, जो मुतरज़्ज़ीन है कैश दहलवी साहब के हैं और आसी दहलवी साहब के हैं, अनसफ के हैं, इशरत लखनवी के हैं, शौक नीमवी ने भी एतराज़ किए हैं और आखिर में मामला जाके बैठता है साहिब नूरुल लुगात पर। साहिब नूरुल लुगात ने ये काम किया उन्हीं के ज़माने में 1925 से पहले कि कुछ ऐसे अल्फाज उन्होंने मतरूकात करार दिए जो अल्फाज आतिश के यहाँ इस्तेमाल हुए थे। उन्हीं अल्फाज को देख करके इशरत लखनवी ने कहा कि लफ्ज़ मतरूक हो चुके हैं, जबकि बाद में कराची यूनिवर्सिटी से लुग़त मतरूकात जब मुरतब होती है, शायद 10 या 15 साल पहले वो शायद हुई है, उसमें उस यूनिवर्सिटी के उस लुग़त के जो मुरत्तिबीन उन्होंने लिखा है कि साहिब नूरुल लुग़ात के यही अल्फाज अब तक मुस्तअमल हैं। तो अब मैं मतरूकात पे जाता हूँ, ये पूरी के पूरे आसार हैं। इसमें बीच में मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ किसी चीज़ का, हाँ, कि एतराज़ किस तरीके से हुए थे। अनसफ ने एतराज़ किया है नातिश पर, शमरूने मेरे उल्टा जो सरे महफिल नकाब, एक पर एक हुआ साकिन महफिल बहारी।
اعتراض انصف کا ہے، ساکن محفل خلاف محاورہ ہے، سند چاہیے، اگر ساکن کی جگہ صاحب کہتے تو مذائقہ نہ تھا۔ اس کا جواب مولوی آغا علی نے دیا ہے، ساکن محفل کہاں کے محاورے کے خلاف ہے؟ اگر لکھنؤ کے محاورے کے خلاف کہتے ہیں تو غلط ہے، اس واسطے کہ خواجہ سے مسلم ثبوت کے کلام میں یہ موجود ہے، جو کچھ خواجہ صاحب فرما گئے اس میں اہل لکھنؤ کو بجز تسلیم کے مقام عذر نہیں۔ اگر ساکن محفل آپ کے محاورے کے خلاف ہے تو ہو، اردو کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ مقصد ہے کہ ساکن محفل دہلی کے محاورے کے خلاف ہے تو ہم کہیں گے کہ بہتر، لکھنؤ اور دہلی کے بہت سے محاورات میں اختلاف ہے، یہ تو جواب تھا۔ اب دوستانہ گزارش سنیے، کہیں آپ ساکن محفل کی جگہ صاحب محفل، یہ جو جواب ہے یہ ان کا ہے، جو دوسرا جواب میں دے رہا ہوں جن کا جلوہ خضر ہے، نام یاد نہیں آ رہا، سفیر بلگرامی، سفیر بلگرامی لکھتے ہیں کہ یہ مقصد ہے کہ ساکن محفل دہلی کے محاورے کے خلاف ہے تو ہم کہیں گے بہتر، لکھنؤ اور دہلی کے بہت سے محاورات میں اختلاف ہے تو یہ جواب تھا۔ اب دوستانہ گزارش سنیے، کہیں آپ ساکن محفل کی جگہ صاحب محفل دہلی یا لکھنؤ کی پابندی نہ میں کہہ بیٹھیے گا، ورنہ ہنسے جائیے گا۔ ہماری زبان میں صاحب محفل بانی محفل کو کہتے ہیں، نہ کہ شریک محفل کو، اور یہی اہل دہلی سے بھی سنا ہے۔ آسی لکھتے ہیں، میرے نزدیک معترض کا اعتراض بالکل صحیح ہے، ساکن محفل کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ اگر ساکن محفل اہل محفل کا مرادف بھی قرار دیا جائے تب بھی ہر نقطہ اور ہر بات کا ایک عمل ہوتا ہے، ایک ہی لفظ ایک جگہ فصیح ہوتا ہے اور دوسری جگہ غیر فصیح۔ معترض نے جو اصلاح کی ہے کہ ساکن کی بجائے صاحب ہوتا، یہ بھی بالکل غلط ہے، اس میں مجیب کے حق میں فیصلہ دیتا ہوں، آسی صاحب کہتے ہیں۔ اس طریقے سے اشعار ہیں زائدہ، ایک جگہ ایک مصرے میں 6 کاف استعمال کر دیا، آتش نے اس پر اعتراض کر دیا، اور وہ شعر کچھ اس طریقے سے، زار ہوں ایسا کسی کو میں نظر آتا نہیں، عشق میں گھل کر کمر کا یار کی منہ ہو گیا۔ تو یہ 6 کاف دوسرے مصرے میں آیا، اس پر انہوں نے اعتراض کر دیا کہ ہاں 6 کاف کا استعمال خوبصورت ہے، لگتا ہے 4 کاف کی مناسبت سے لایا ہے، یہ اعتراض تھا۔ اور انتظار ہے، اس کے لیلہ محمل کی ترکیب بے خیش، غمزہ بد مذہب، اور اسی طریقے سے وہ دیوار کے گوش، ابرو، پنجائے قصاب، لامکاں، اور ایک جگہ دم استعمال کیا ہے اس پر بھی اعتراض ہے، حلق میں ذکر، خوش تالے، خالق کوتا پہ بھی اعتراض ہے، زلف خوباں دراز لازم ہے، خالق کوتا مختصر ہے خوب، مشکی ستارہ۔ اس طریقے سے سارے کے سارے اعتراضات اور جو جوابات ہیں میں نے انہیں جمع کیا ہے۔ ان سارے اعتراضات کے بعد جب ہم جمیل جالوی صاحب کے یہاں پہنچتے ہیں تو وہ انہی سارے اعتراضات کو اپنے رنگ میں پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آتش کی ان تراکیب کے مزاج میں اردو پر شامل ہے، ان میں وہ گہری فارسیت نہیں ہے جو غالب کی تراکیب میں ملتی ہے، اور نہ بھاری پن ہے جو تاریخ کی تراکیب میں ملتا ہے۔ یہ تراکیب شعر میں روانی و برجستگی پیدا کرتی ہے اور معنی و مفہوم کو جامعیت کے ساتھ بیان کرنے کی قوت دیتی ہے۔ یہ تراکیب اردو زبان کے مزاج سے قریب تر ہیں۔ آتش کے متروکات کے حوالے سے وہ آگے لکھتے ہیں، آتش نے وہ قدیم الفاظ بھی استعمال کیے جو ناسخ اور ان کے شاگردوں نے ترک کر دیے تھے، اور وہ ہندی الاصل الفاظ جو عام و خاص کی زبان پر جاری اور اردو زبان کا حصہ تھے۔ اس کے بعد جو الفاظ ہیں وہ سارے ہیں، آتش کے حوالے سے کئی ناقدین نے متروکات لفظ کا استعمال کیا ہے، آخر متروکات کس چیز کا نام ہے، اس کا اطلاق کن الفاظ پر ہوتا ہے؟ مذکورہ بالا الفاظ میں جو اعلام ہے کیا وہ متروکات ہو سکتے ہیں؟ صفات کی جو کیفیات استعمال کی گئی ہیں کیا وہ متروکات ہیں، یا وہ تراکیب جو آتش کی غزلوں میں مستعمل ہیں اور اتفاق سے وہ خلاف محارہ واقع ہوئے ہیں تو وہ متروکات ہیں؟ اس کے لیے مدلل کتب کی تلاش میں لگا تو سب سے پہلے برج موہن دتاریہ کیفی کی کتاب جو منشورات ہے اس میں ایک طویل مضمون متروکات کے حوالے سے ہے، پھر اس کے بعد درلغات کا مقدمہ، پھر باضابطہ لغت متروکات زبان اردو کراچی یونیورسٹی کی ملی جس میں انہوں نے بہت ہی طویل تجزیہ پیش کیا ہے۔ وہاں اتفاق سے ایک ذیلی سرخی نور اللغات کے وہ متروک الفاظ جو آج ہی مستعمل ہے وہی الفاظ ملے جنہیں آتش نے استعمال کیا ہے، جیسے اندیاری، اندر، انکھڑیاں،
अंखड़ियाँ आँख के माने में जोश नदी इस्तेमाल किया है, जिसे वहाँ मतरूक कर दिया गया था। संदेशा जो आज भी हमारे यहाँ इस्तेमाल है, सफ़ा साफ के माने में। तब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि नाक़िदीन के यहाँ मतरूकात की रिवायत यहाँ से जाकर मिलती है, जो आतिश के हवाले से लोगों ने कहा कि मतरूकात है। खैर, मतरूक अल्फाज का मामला आसान नहीं है। पुराने लफ्ज़ वही मतरूक होते और मर जाते हैं जिनका ताल्लुक आलाम से होता है, और नए लफ्ज़ नए आलाम के साथ दाखिल होते जाते हैं। कोई भी लफ्ज़ अचानक नहीं मरता है, बल्कि नस्लन बाद नस्लिन वो सफ़र करता है। अगर दादा के ज़माने से कोई लफ्ज़ मतरूक हो रहा है तो पोते तक पहुँचते पहुँचते वो खारिज अज इस्तेमाल करार पाता है, और जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो कभी भी मतरूक नहीं हो सकते हैं। मतरूकात के सिलसिले में लुग़त मतरूकात ज़बान उर्दू में एक बहुत ही दिलचस्प जुमला पढ़ने को मिला, आपकी खिदमत में पेश है। अल्फाज मतरूक और मादूम नहीं होते। जिस तरह तवानाई कभी ज़ाय नहीं होती, वो अपना रंग, रूप और शक्ल तब्दील कर लेती है, इसी तरह लफ्ज़ बहरूप भर लेते हैं, फिर हालात बदलते ही नकाब उलट कर अपना चेहरा दिखा देते हैं। अल्फाज कपनस की तरह अपनी खाकस्तर से दोबारा जी उठते हैं और उनकी ज़िंदगी भी अजीब होती है। मौत अजीब शान और हयात नौ नहायत अजीब तर। आतिश के हवाले से यही बात इस मज़मून के हवाले से कही जा सकती है कि आतिश तआस्सुब के शिकार हो गए, जबकि आतिश ने फ़िक्री, मौज़ूआती, लफ्ज़ी, उसलूबियाती सतह पर नई तरह काम किया। शुक्रिया।